وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ عدل و انصاف کے بغیر ایمان قائم نہیں رہتا اور نہ ہی معاشرہ قائم رہتا۔ ایمان ختم، عدل ختم، زندگی میں عدل نہیں رہا، ایمان کیسا؟ اور اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی۔ دیکھ لیجئے، قرآن نے کہا، پہلے تو یہی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سورہ مائدہ ہے اور آیت مبارکہ نمبر 8 ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں قوم کی عداوت دشمنی، قبیلے کی، خاندان کی، بھائی کی، کسی کی بھی تمہیں آمادہ نہ کر دے اس بات پہ کہ تم حق کو چھپاؤ، عدل و انصاف ہی نہ کرو۔ یہ واقعات، کافی واقعات ہیں، پیچھے بیان ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمے آتے ہیں، اس مقدمے میں ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف یہودی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو آپ اس طرح تو نہیں فیصلے کرتے کہ یہ میری پارٹی کا ہے، اس کو دینا ہے۔ یہ رسول ہیں، یہ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بن کے آئے ہیں، یہ کائنات کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ اگر معاذ اللہ انہوں نے خاندان پروری شروع کر دی تو پھر معاشرہ کیسے، دنیا کیسے قائم رہے گی؟ آپ نے عدل و انصاف کا ترازو اور میزان اس طرح بلند رکھا، قائم رکھا، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ دشمنی میں آ کر تم ایسے فیصلے نہ کر بیٹھنا، اور یاد رکھو اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اور بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان کامیابی چاہتے ہو، تو پھر عدل و انصاف کا ترازو، اس میں جھوک نہ پڑنے دینا، اس کو کمزور نہ ہونے دینا، اس کو قائم رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا عدل قائم کرو کہ تمہیں اولاد میں بھی اگر اولاد کے خلاف بات کرنی پڑے، بلکہ معاملات بھی بڑے تمہارے صاف ہونے چاہیے۔ اس کی مثال ایک نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال دیا، میری ماں نے، میری والدہ نے کہا، اس پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے، اگر آپ اس کے بارے میں فرما دیں گے ٹھیک ہے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد حاضر ہوئے، انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح نعمان کو کوئی مال دیا ہے، کچھ ریال دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اَقُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ، کیا تو نے ہر بیٹے کو اسی طرح دیا ہے؟ ایک کو تو نے دے دیا، دوسرے کو اسی طرح دیا۔ اس نے کہا لا، نہیں۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اولاد میں مال تقسیم کرتے ہوئے، اولاد کو سہولتیں دیتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔
ایک کو دیتے جاؤ، دوسرے کو محروم رکھو. اور فرمایا وعدلو فی اولادکم، اپنی اولاد میں بھی عدل کرو. معاشرے سماج کی بات تو اگلی ہے، گھر سے شروع کرو. جو بندہ اپنی ذات میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے قبیلے میں مخلص نہیں ہے، عادل اور منصف نہیں ہے، اس سے کس طرح تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ باہر جا کے بڑے اچھے کام کرے گا؟ اللہ اللہ. اجتماع ہے خاندان کے لوگوں، لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی گزار 40 سال زندگی ہے، 40 سال جو میں نے گزارے ہیں، بتاؤ کیسا دیکھا ہے؟ سب بیک جنبش زباں، بیک زباں، سارے کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ صداقت کے علاوہ، سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کرتے. تو حق کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ اپنی اولاد میں بھی انصاف کرو. اور خاص کر جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون. تمہاری دنیا کی ساری جتنی ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹیں غلط ہو سکتی ہیں، ان کو چرایا جا سکتا ہے، تمہارا سسٹم ہیک ہو سکتا ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے، ایک ملک اپنے گھر میں بیٹھا دوسرے ملک کا سارا سسٹم ہیک کر دیتا. تم کر سکتے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے، اللہ تعالی خبیر بما تعملون، اور اس کا نظام بڑا زبردست ہے. اس کا نظام یہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا یوم تبلی السرائر، سارے راز کھل جائیں گے نا. ہم دوسروں سے ملتے کیوں ہیں، ہمارے اندر کیا ارادے ہیں، ظاہری طور پر ہم بڑے اچھے بنے ہیں، اندر ہم کیا ارادے، یہ ساری باتیں کھل جائیں گی. اور بندہ حیران ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بڑی کوئی بات رہ نہیں گئی، سب سامنے آ گئی. یہ بات بطور خاص اللہ نے فرمائی ہے. اور ساتھ ہی ایک بڑی اہم بات کی انہی آیات کریمہ میں، اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ایسی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں اور تمہاری ذمہ داریاں لگا رہے ہیں، پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کی، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں انہیں عام معافی کا اعلان کر دوں گا اور میں اجر عظیم عطا کروں گا. اجر عظیم کیا ہے؟ یہ لفظ کئی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے. اجر بڑا، جس اجر کو اللہ نے بڑا کہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا الفاظ نہیں ہے، کسی مفسر کے پاس الفاظ نہیں ہیں، کسی اہل قلم کے پاس، کسی شاعر کے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کر سکے کہ اجر عظیم ہے کیا. آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے گا. اس لیے جب اللہ نے کہا اجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم، میرے وعدے، میری باتیں، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم کرو نا پورے وعدے میرے ساتھ جو کیے ہیں، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور میرا وعدہ کیا ہے؟
لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں پھر عام معافی کر دوں گا۔ میں کہوں گا جا، تو نے غلطیاں کی ہیں، جا میں نے معاف کیا۔ غلطیاں کرتا رہا لیکن تو نے میری توحید میں کبھی فرق نہیں آنے دیا، میرے نبی کی کبھی گستاخی نہیں کی، رسالت کے ساتھ اور توحید کے ساتھ جڑا رہا، جا میں نے معاف کیا۔ اور ساتھ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جس طرح ایمان والوں کو وعدہ ہے جنت کا اور بے ایمانوں کو سزا ملے گی جہنم کی، وہ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔